محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم عاشق کی زیارت کر رہے حضرت مخدوم سید فرید الدین طویل بخش چشتی بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت سید جمال الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک چندن پورہ، بہار شریف، بہار، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن پہ گوگل میپ کی لنک دی ہے، آپ اسے فالو کر کے مزار پہ حاضری دے سکتے ہیں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم سید فرید الدین حسینی نقوی چشتی بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا لقب طویل بخش ہے۔ آپ کا سجرہ نسب امام علی نقی عرف امام ہادی سے ہوتے ہوئے شہید کربلا مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا حضرت سید جمال الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید ابراہیم بن سید جمال الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب شیخ عقی سراج رحمۃ اللہ علیہ کو بنگال جانے کا حکم ہوا تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے سید ابراہیم کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ آپ کی والدہ مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی سالی اور شیخ فخر الدین ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی ہیں۔ آپ کی ولادت پنڈوا بنگال میں ہوئی۔ آپ نے بنیادی تعلیم پنڈوا میں حاصل کی، علوم ظاہری اور باطنی میں کمال پیدا کیا۔ پھر اپنے خالہ زاد بھائی مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے نور قطب عالم پنڈوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی۔ حضرت سید فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کو مرشد کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بڑے رستے پر سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر مسافروں کے کپڑے سیے۔ چنانچہ آپ نے یہ معمول بنا لیا تھا۔ یہ معمول ہر موسم میں ہوا کرتا تھا۔ سلائی کی کوئی اجر نہیں مانگتے تھے۔ اگر کسی نے کچھ دیا تو عطائے الہی سمجھ کر لے لیتے۔ نفس کسی کی وجہ سے آپ ولایت کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچے اور باطنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان سے خلافت حاصل کی۔ طویل بخش مشہور ہونے کی وجہ: ایک روز حسب معمول آپ کپڑے سی رہے تھے تو گھوڑ سوار سوداگروں کا ایک قافلہ آیا۔ ان میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کپڑے سینے کے لیے دیا۔ آپ نے کپڑے لیے اور محض واقفیت کے لیے اس سے پوچھا کہ یہ گھوڑے کہاں سے آئے اور کہاں جائیں گے؟ اس نے کہا، اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا مطلب، گھوڑے مرے یا جیے؟ آپ نے فرمایا، گھوڑے مرے یا جیے مجھ کو کیا۔ دوسرے دن تاجروں کے سارے گھوڑے مر گئے۔ اس شخص کو یاد آیا کہ میں نے اس بزرگ کو ایسا ہی کہا تھا۔ جب معلوم کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ بزرگ مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار اور نور قطب عالم کے مرید ہے، جنہوں نے نفس کسی کے لیے درزی کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے۔ تمام سوداگر حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت مخدوم نے حضرت فرید الدین کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا، جوانی کے غصے کو قابو میں رکھنا جواں مردی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے اسی جملے کو الٹا کیا اور عرض کیا، حضور مجھ کو کیا، گھوڑے مرتے ہو یا جیتے ہو؟ آپ کا یہ عرض کرنا تھا، سارے گھوڑے زندہ ہو گئے۔ اسی دن سے آپ کا لقب طویل بخش مشہور ہو گیا۔ پھر پیر کے فرمان پر پنڈوا بنگال سے بہار شریف تشریف لائے اور پیر کے فرمان پر آپ نے چندن پور میں چشتی خانقاہ تعمیر کی اور تعلیم و فیض عطا فرماتے رہے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ کا زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔
اپنی خانقاہ میں آنے والے سب کو فیض عطا فرماتے۔ آپ حضرت نور قطب عالم پنڈوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہے۔ حضرت نے آپ کو نظامیہ چشتیہ سلسلے کی خلافت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت سید معین الدین چشتی حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے وصال کے بعد خانقاہ کے سجادہ نشین بنے۔ آپ کا وصال 6 جمادی الثانی 897 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار چندن پورہ بہار شریف میں مرجع خلائق ہے۔